فَيَدْمَغْهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، حق اور باطل کے موضوع پر آج ہی ہماری چوتھی نشست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں کے بہت ہی اصرار پر آج یہ میری گفتگو شروع ہو رہی ہے، حالانکہ موضوع وہی ہے اور اسی موضوع سے آج کی تقریر کو میں ملحق کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ سورت آج کی تقریر میں سورت ہود کی اس آخری آیت سے شروع کر رہا ہوں کہ ارشاد ہو رہا ہے وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ میرے حبیب، میں نے یہ جو انبیاء کی خبریں آپ کو بتائی ہیں تو اس میں میرا کچھ مقصد ہے۔ وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ایک تو ان خبروں سے آپ کے دل کو تقویت پہنچے گی، یعنی آپ جب میں خبریں بتاؤں گا کہ آپ آدم پر یہ مصیبت پڑی، نوح پر یہ مصیبت پڑی، ابراہیم پر یہ، تو یہ آپ کو میں قصے اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی دل کو تقویت پہنچے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان قصوں کے ذریعے میں حق کو ظاہر کرتا ہوں۔ وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور ان قصوں کے ذریعے میں حق کو پہنچاتا ہوں، یعنی اس کو قصے نہ سمجھو، میں ان انبیاؤں کے قصے جو بیان کر رہا ہوں اس میں تمہارے لیے حق ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور یاد دہانی بھی، یعنی وہ قصے خاص وقت کے لیے نہیں ہیں، جب تک دنیا ہے اس کی یاد دہانی کرتے رہو، ان قصوں کو بیان کرتے رہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اللہ نے فرمایا وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ان قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے، یہ حق کو ظاہر کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قصہ خاص ٹائم کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کو یاد دہانی کرتے رہو تاکہ ان قصوں کو سن کر ہدایت بھی حاصل کریں اور حق تک پہنچے۔ اب میں ان آیتوں کے ذریعے آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں اور اپنے موضوع کے ذریعے بھی کہ اللہ نے یہ جو قصے بیان کی، اب یہاں ایک بات ظاہر ہو گئی کہ قرآن میں جو قصے ہیں ان قصوں کے ذریعے حق اور باطل ظاہر ہوتا ہے، ان قصوں کے ذریعے حق اور باطل ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سورت ابراہیم میں ارشاد ہوا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ کے دن مناتے رہو، اللہ کے ایام کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے دنوں کا، انسانوں کے دنوں کا نہیں، اللہ کے دنوں کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے دن مناتے رہو۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں شکر کرنے والوں کے لیے اور صبر کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کے ایام مناتے رہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اللہ کے دن کون ہے؟ بھائی دن اسی کا منایا جاتا ہے، یا ولادت ہو یا وفات ہو، تو وہ اللہ نہیں جس کی ولادت ہوئی ہو، اللہ ولادت سے پاک،
اللہ وفات سے پاک. تو اب بتاؤ کہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ کوئی تو ہے. اقلا ماننا تو یہ پڑے گا. میری تقریر ہے کسی کے لیے تنقید کا باعث نہیں ہے. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ بھائی کچھ تو ہوں گے اللہ کے دن, کچھ تو ہوں گے, کچھ تو ہوں گے. آپ قبلہ پھر خدا سے پوچھے یا اللہ یہ ہم دن کیوں منائیں؟ یہ دن ہیں کیا؟ کس کے دن ہیں؟ پہلے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس مفسر نے بھی ایام لکھے ہیں اللہ کے, اس میں امام حسین کا دن ضرور لکھا. جس مفسر نے بھی اس آیت کی شرح کی ہے تو اس میں یوم عاشورہ کے لیے کہا ہے کہ یوم عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے. اب انہوں نے لکھ دیا, کہتے ہیں کہ یہ تفسیر کی بات ہے. اب آپ پھر قرآن سے پوچھیں کہ یا اللہ یہ دن کیوں منائیں؟ آپ کے دن جو ہیں یہ کیا ہیں؟ تو سورت آل عمران میں ارشاد ہوا وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایام جو ہیں میں ان کو گردش دیتا رہتا ہوں, یعنی وہ سال میں آتے رہتے ہیں. وہ ایام جو ہیں وہ سال میں آتے رہتے ہیں. پتا چلا کہ وہ ایام صرف ایک سال نہیں منانا, جب تک یہ دنیا رہے گی وہ دن آتے رہیں گے. اور جب آتے رہیں گے تو ان کو منانا ہے. اور عجیب جملہ ہے قبلہ, میں عرض کروں کہ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. الفاظ ہیں وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. میں انسانوں کے درمیان ان دنوں کو گردش دیتا رہتا ہوں. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, تاکہ میں مومنین پر ظاہر کر دوں, مومنین پر ظاہر کر دوں کہ تم میں کچھ شہید بھی ہوں گے. میں مومنین پر ظاہر کر دوں کہ تم میں کچھ شہید بھی ہوں گے. واللہ لا يحب الظالمین, اور میں اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا, اسی لیے کہ ظالم مظلوم کا دن نہیں مناتا. بس میں نے جملہ کہا. جملہ میں نے یہ بڑا جملہ کہا, نعرہ حیدری. جملہ اب اسی سے بڑھ کر خدا کیا کرے. میں نے عرض کیا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اب میں ایک کا دن ہم مناتے, 3 کا تو منا. ہم نے کسی کو قبلہ منع تو کیا ہی نہیں ہے, ہم نے کسی کو منع تو کیا ہی نہیں ہے کہ بھائی مناؤ یا نہ مناؤ. لیکن میں نے عرض کیا میرے دوستوں کہ ظالم مظلوم کا دن نہیں مناتا. اور قرآن سے پتا چلا کہ دن منانا یہ مومن کی نشانی ہے. دن منانا یہ مومن کی نشانی ہے, مومن کی نشانی ہے. اب میں آ گیا اپنے عنوان کی طرف, اور یہ الفاظ ہیں سورت مائدہ کی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَاهُمْ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. میرے حبیب تو مومنین کو دیکھے گا, مومنین کو دیکھے گا کہ جو تم پر نازل کیا گیا ہے جب اس کو سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جو تم پر نازل ہوا ہے جب ان کو توجہ جا رہا, میرے حبیب تو ان کو دیکھیں گے کہ جب میں نے جو تم پر نازل کیا ہے جب مومن ان کو سنتے ہیں تو ترا اعینہم تفیض من الدمع, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مما عرفوا من
ضرورت نہیں، لیکن اتنا پتا چلا کہ روتا وہی ہے جو حق کو پہچانتا ہو، بس یہ پتا چلا، یہ اتنا پتا چلا کہ روتا وہی ہے جو حق کو پہچانتا ہو، بس یہ پتا چلا کہ روتا وہی ہے جو عارفین حق ہے، جو عارفین حق ہے وہی روتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے میرے دوستو، میں نے عرض کیا سورۃ مائدہ کے، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ ذاریات کی، بالکل آخری آیت ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم حق کو، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم حق کی بات سن کر تعجب کرتے ہو؟ کیا تم حق کی بات سن کر تعجب کرتے ہو؟ فتضحکون، اور ہنستے ہو، فلا تبکون، اللہ نے فرمایا تم روتے کیوں نہیں؟ روتے کیوں نہیں؟ ہنستے کیوں ہو؟ عجیب جملہ۔ پھر اللہ نے کہا میرے دوستو، اتنا میں نے کہا اتنا ہے دنیا کی کوئی طاقت جواب نہیں دے سکتی گالیوں کے سوا۔ میں نے کہا اللہ نے سوال پوچھا ہے، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم حق کی بات سن کر تعجب کرتے ہو؟ فتضحکون، اور اسی پر ہنستے ہو، فلا تبکون، روتے کیوں نہیں ہو؟ رو یعنی حق کی بات سن کر رونا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ حق کی بات سن کر رونا یہ مومن کی نشانی ہے۔ حق کی بات سن کر رونا یہ مومن کی نشانی ہے۔ ارے ہاں، ایک آیت ہے جس میں اللہ نے رونے سے منع کیا ہے، وہ ہے سورۃ توبہ میں، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ لا تحزن، خوف کے بعد حزن ہوتا ہے، یعنی خوف کے مارکے میں کوئی خوف کی وجہ سے روئے تو وہ باطل ہے۔ بڑا جملہ سمجھ میں آئی بات میں نے کیا؟ دیکھو 4 مجلسوں میں ابھی مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے، اور آپ کو کتنے اسی لیے کہ آپ پہنچاتے ہیں تک جہاں میں جانا چاہتا ہوں، آپ پہلے ہی پہنچاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم، جو خوف کے مارکے میں خوف سے روئے وہ ہے باطل، اور جو کسی سخت مارکے میں کسی مشکل وجہ سے پہنچنے نہ پر روئے تو وہ ہے حق۔ یعنی وہ تمنا کرے کہ کاش میں ہوتا تو میں بھی قتل ہو جاتا۔ آج تک ہم یہی کہتے ہیں یا لیتنی کنا معکم، حسین کاش ہم ہوتے۔ جو موت سے گھبرا کر روئے وہ ہے باطل، اور جو موت کی تمنا کر روئے وہ ہے حق، وہ ہے حق۔ ارے سید سجاد کہتے ہیں کہ روتے تھے، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے کہ یہ موسوم کا فرمان ہے کہ سید سجاد اسی لیے روتے تھے کہ کاش میں بھی کربلا میں شہید ہو جاتا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات کے بلا؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب میں آگے چلوں آپ کو لے کر۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ روتا کون ہے، روتا کس کے لیے ہے، اور منع کون کرتا ہے؟
بڑی میں کیا کوئی تبصرہ تو میں کرنا نہیں چاہتا، اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں تبصرے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن سے قبلہ پوچھتے ہیں کہ روتا کون ہے، کس کے لیے روتا ہے، اور منع کون کرتا ہے؟ قبلہ یہ الفاظ ہیں سورت یوسف کے، اور عجیب الفاظ ہیں کہ جب جناب بنیامین جناب یوسف کے پاس مصر میں رہ گیا تو جناب یعقوب کے بیٹے آئے اور کہا کہ بابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اسی لیے پکڑا گیا۔ اب جناب یعقوب کا جواب قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میرے بیٹے نے چوری نہیں کی، یہ بات تم نے گھڑ لی ہے۔ زبان سے باتیں کرتے چلو، میں لڑکا میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ایسا نہیں، بل ایسا نہیں، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، یہ بات تم نے گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، اور میں صبر کرتا ہوں۔ دیکھو دیکھو تم کہتے ہیں شیعہ ہیں بے صبر، یہ کہتا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اگر یہ آیت جو سمجھ میں آ گئی تو بڑا مزہ آئے گا۔ 83 آیت سے میں لے کر پڑھتا ہوں، 83 آیت سے آگے میں پڑھ رہا ہوں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ایسا نہیں ہے، میرے بیٹے نے چوری نہیں کی، یہ تم نے بات گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ عسى اللہ ان یأتینہم جمیعا، اور مجھے اللہ میں یقین ہے کہ وہ قریب مجھے دونوں بیٹے دے گا، دونوں بیٹے ملائے گا۔ یعنی جناب یعقوب کو پتا ہے کہ بیٹے زندہ ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں جناب یعقوب کو۔ عسى اللہ ان یأتینہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، وہ علیم ہے۔ اگر اس نے میرے معصوم بیٹے کو غیب میں رکھا ہے تو اللہ کا کسی معصوم کو غیب میں رکھنا یہ اس کی حکمت ہے۔ بڑا جملہ قبلہ میں نے کہہ دیا، اب میں یہ جملہ نعرہ حیدری، جملہ پتا چلا کہ اللہ کسی معصوم کو غیب میں رکھے تو اسی پر اعتراض نہ کرو، یہ اس کی حکمت ہے۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ، اور پھر اپنے بیٹوں سے منہ پھیرا، بیٹے ہیں، بیٹے اپنے بیٹوں سے منہ پھیرا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ، اور ماتم کرنے لگا، ہائے یوسف، ہائے یوسف، فَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن کیا کہا؟ قزیم، وہ بڑے صابر تھی، وہ بڑے صابر تھی۔ اگر یہ جملہ میں سمجھا نہیں سکا تو کچھ نہیں سکا۔ قزیم مانے غصہ پینے والا، صابر، ارے رویا بھی اتنا پھر بھی بڑا صابر، رویا بھی بڑا اور اتنا صابر۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، تو بیٹی نے کہا بابا جب بھی ہم آتے ہیں تو صرف یوسف کا ذکر، صرف رونا، جب بھی ہم آتے ہیں تو صرف رونا ہے، صرف رونا ہے۔ او تکون حردا او تکون من الہالکین، قالوا تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، بابا جب آتے ہیں تو یوسف کا ذکر، جب آتے ہیں تو یوسف کے لیے رونا، کیوں روتے ہو؟ مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کون رو رہا ہے؟ یعقوب۔ کس کو رو رہا ہے؟ یوسف کو۔ موسوم کو رو رہا ہے۔ منع کون کر رہے ہیں؟ موسوم کے دشمن۔
نے بڑا جملہ کہہ دیا، نعرہ حیدری پہلی موسم سمجھ میں آ رہی ہے بات میں میرے دوستو؟ بس میں یہی کہتا ہوں ایسی آپ باتیں چلے کرتے آئے تاکہ تسلسل میرا نہ ٹوٹے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خالص اللہ، ابا خدا کی قسم، جو خدا کی قسم کھائے گا وہ مشرک ہوگا۔ جناب یعقوب کے بیٹے مشرک نہیں تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جناب یعقوب کو نبی مانتے تھے، پتا نہیں کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ ذکر کرتا رہے گا تو بات کھل جائے گی، اسی لیے کہا قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ بابا جب تک آپ مر نہ جائیں گے تب تک یوسف کا ذکر نہیں چھوڑیں گے۔ جب بھی آتے ہیں یوسف کا ذکر، جب بھی آتے ہیں یوسف کے لیے رونا۔ عجیب جملہ ہے، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جناب یعقوب کا عجیب جملہ ہے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا میں تمہیں تو نہیں کہتا ہوں نا، میں اپنی بے قراری اور غم خدا کو بتاتا ہوں۔ بڑا جملہ ہے، بڑا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور بے قراری اللہ کو بتاتا ہوں، تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ارے ماتم ہم کرتے ہیں، تکلیف تمہیں کیوں پہنچتی ہے؟ نعرہ حیدری، ارے آنسو ہمارے بہت بہتے ہیں، تمہاری آنکھوں میں مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ آنکھیں ہماری، مرچیں تمہاری آنکھوں میں، سینہ ہمارا، تو پتا چلا کہ اللہ نے فرمایا کہ کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت و بے قراری اللہ کو بتاتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ پھر کیوں رو رہا ہے؟ جدائی میں پتا چلا، جدائی میں رونا معصوم کی سیرت ہے، جدائی میں رونا ہے زندہ، لیکن جدائی ہو گئی ہے، فراق میں رو رہا ہے، فراق میں پتا ہے کہ زندہ ہے۔ ہم بھی فراق میں روتے ہیں، فراق میں، جدائی میں روتے ہیں کہ ہمارا امام اگر شہید نہ ہوتا تو آج ملتا۔ ارے آج دنیا کہتی ہے شیعوں کا 12 امام ہے تو پھر آتا کیوں نہیں؟ شیعوں کا 12واں امام زندہ ہے تو پھر ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ میں ان کے منہ پر مارتا ہوں کہ پہلے تم نے 11 اماموں کے ساتھ کیا کیا؟ ارے جب 11 امام زندہ تھے ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ گھبرا گئے شاید میرا اتنا بڑا جملہ سن کر۔ میں نے عرض کیا تم کہتے 12واں ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ جب 11 تھے تو تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ جدائی میں رونا معصوم کی سنت ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے بھی زندہ ہے، ہم مردہ کے لیے روتے ہیں کیا؟ مردہ کے لیے رونا بدعت ہے، ہمارے مرے نہیں، ہم کب مرنے والوں کے لیے روتے ہیں؟ ارے جو رسول کو زندہ نہیں مانتے وہ بھی شہید کو زندہ مانتے ہیں۔ کہاں بھاگیں گے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ہرگز ان کو نہ مردہ کہو، جو اللہ کے سبیل میں مارے گئے ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن تم اتنا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ تو ہم زندہ کو روتے ہیں، اور زندہ کو رونا معصوم کی سیرت ہے۔ بتاؤ
قرآن سر پر رکھ کر مسلمان بتائیں کہ مشکات اور شریف میں نہیں کہ جب حسین آئے دنیا میں تو رسول رونے لگا؟ اب بتا رسول پر کیا فتویٰ ہے؟ رسول پر کیا فتویٰ ہے؟ یا تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں تو جلاؤ نا کتابیں. جب کتابیں ہیں مانا پر کیا کیا نکالو گے؟ کیا کیا نکالو گے؟ تو ہم زندہ کے لیے روتے ہیں، زندہ کے لیے. ہاں اور جب قبلہ اب دیکھو ایک ایک لفظ کو دیکھنا جو میں نے کہا کہ جناب یعقوب کو یقین تھا کہ میرے بیٹے مجھ سے ملیں گے، میرے بیٹے زندہ ہیں، لیکن زندہ کے لیے رویا. بیٹے منع کرتے رہے اور کہا پھر جاؤ جاؤ پھر جاؤ مصر. آئے وہاں سے قافلہ چلا، ابھی 2 آئے اور باقی سارے جناب یعقوب کے پاس تھے. جناب یوسف نے جب جانے لگے تو کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، اب یہ میرا کرتا میرے باپ کے پاس لے کے جاؤ، میرا کرتا میرا. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَّةٍ بَصِيرًا، اور یہ کرتا اس کے منہ پر ڈالو گے تو بینائی آ جائے گی. میرا کرتا میرا کرتا میرا کرتا اس کے آنکھوں پر ڈالو گے تو بینائی، اس میں بینائی آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہاں یہ بھی میری بات سنو کہ جب واپس آؤ تو میرے پورے کنبے کو واپس لے کر آنا، میرے کنبے کو لے کر آنا. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. اللہ نے فرمایا جب قافلہ چلا کرتا لے کر تو جناب مصر سے قافلہ چلا اور جناب یعقوب کنعان نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو، توجہ چاہتا ہوں، اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو، نعرہ حیدری، اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی، کرتے کی نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو. تم کہتے ہو کہ ہم رسول جیسے، تو بھائی یہاں آ کر اور بتاؤ کہ ہمیں فلاں دکان کے نسوار کی خوشبو آ رہی ہے، آؤ یہاں. ارے گھر میں بیٹھ کر، ارے تمہیں نسوار کی بو نہیں آتی، یہ کنعان میں بیٹھ کر مصر کی خوشبو بتا رہا. تمہاری قوت شامہ اور ہے، ان کی قوت شامہ اور ہے. اور کہا کہ میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو بتاؤ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو پھر کہا بابا خدا کی قسم تمہیں تو صرف یوسف کا ذکر ہے، تمہیں تو صرف یوسف کا ہی ذکر ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، بس جیسے ہی بشیر آیا، قاصد آیا، اور جیسے ہی اس نے کرتا جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو بصیرت آ گئی. اور قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور جناب یعقوب نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب تو بات واضح ہو گئی کہ بلا کہ ابتدا اور انتہا مل گئی کہ پتا چلا جناب یعقوب کو پتا تھا. لیکن سب سے بڑی بات جو یہ ہے جو قرآن میں آئی ہے کہ سب سے پہلے تو اعتراض ہے جناب یوسف پر کہ تو نے اپنا کرتا کیوں بھیجا. اپنے بابا کو خط لکھتے کہ بابا اگر آنکھیں کوئی بینائی ختم ہو گئی ہے تو میں زندہ ہوں، اب اللہ سے دعا مانگو، میں یہاں مانگتا ہوں تم یہاں مانگو. یہ قمیص
بے جسم بے روح غیر اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں. ارے یہ قمیص کپڑے کا ٹکڑا اور بھیج رہا ہے وہاں. اور جب وہاں گیا تھا تو جناب یعقوب کو کہنا تھا کہ نہیں مجھے آنکھیں دے تو اللہ دے, مجھے آنکھیں دے تو اللہ دے. یہ بدعت ہے جو میں کپڑے کا ٹکڑا اپنے منہ پر ڈالوں, میں نہیں ڈالوں گا. اور تیسری بات یہ کہ اللہ پر اعتراض کرو کہ یا اللہ بدعت تم نے شروع کی, اگر کرتا ڈالا تھا تو اس کو آنکھیں نہ دیتے. توجہ ہے بڑا. ارے اب تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان قسموں میں حق ہے, مومنین کے لیے ہدایت ہے, یاد دہانی ہے. تو بتاؤ کہ یوسف نے کرتا کیوں بھیجا, یعقوب نے کرتا کیوں منہ پر رکھا, اللہ نے بینائی کیوں دی؟ اللہ کا جواب آئے گا عبدالحکیم خامد تو کرتے کو نہ دے, دیکھ نسبت کس سے ہے. عبدالحکیم تو کرتے کو نہ دے, نسبت کو دیکھ. ارے حیا نہیں آتی. یوسف کا کرتا تو معصوم نبی کو آنکھیں دلا سکتا ہے, ارے یوسف کا کرتا تو معصوم نبی یعقوب کو بینائی دلا سکتا ہے. ارے ہمارے اس کپڑے کو نہ دیکھ کہ شیعہ کپڑا ٹانگتے ہیں, ارے دیکھ نسبت کس سے ہے. اس کی نسبت عباس ہے, اس کی نسبت یوسف سے, اس کی نسبت عباس ہے. اب جا کر تو بتا کہ وفا میں یوسف افضل ہے یا عباس. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ پوری توجہ میں چاہتا ہوں. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ بدعت کرتے ہیں, بدعت ہے, کپڑا ٹانگتے ہیں. تو پہلے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دو. شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں, تمہارا ہے. پہلے تو اعتراض کرو نا جناب یوسف پر کہ کیوں کرتا بھیجا, یہ کپڑا کیوں بھیجا. پھر جناب یعقوب پر اعتراض. تیسرا جناب خدا پر کہ تو کیوں نہ بھی, یا اللہ تو نے کیوں بھی لائی تھی. اللہ نے کہا نہیں عبدالحکیم, قمیص کو نہ دے, نسبت کو دے, نسبت کو دے, نسبت کو. آیتیں ختم نہیں ہوئی. یہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ 93 آیت سے شروع کر رہا ہوں, وہ 83 آیت سے, یہ 93 آیت سے شروع کر رہا ہوں. اور آخری آیت جو پڑھ رہا ہوں جب یہ کہا تو کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بابا ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم نے جو کیا وہ جرم کیا, اب اللہ سے کہہ کر ہمیں معافی دلا. اللہ کو تو کہا. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے ناظرین, میرے سامعین. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بابا اب ہمارے لیے بخشش کی دعا تو مانگ, تو مانگ. تو جناب یعقوب کا فرض تھا کہ اپنے بیٹوں کو کہتے کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو, میں تم جیسا ہوں, میں تم جیسا ہوں, میں تم جیسا ہوں. میں خود خدا کی عبادت کرتا ہوں, میں خود خدا کی عبادت کرتا ہوں, میں تمہیں کیا بخشوا سکوں گا. میں نے جملہ کہہ دیا ہے تاریخی پس منظر سے, تاریخی پس منظر سے میں نے کہہ دیا ہے. کیا حق تھا بیٹوں کا کہ جناب یعقوب کو کہتے کہ ہماری بخشش کی دعا تو مانگ. خود کیوں نہیں مانگتے, خود کیوں نہیں مانگتے. اور جناب یعقوب کا فرض تھا کہ بچوں کو توحید کی ہدایت کرتے, تو جاؤ جا کر مصلی پر نماز پڑھو. یہاں کہنا تھا یا آوازی قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. جاؤ بیٹے جاؤ, جاؤ دعا میں کرتا ہوں, جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں, جاؤ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ بدعت ہے,
یہ نہیں کہا کہ جاؤ جاؤ میں تمہارے گناہوں کو بخشوا دوں گا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر کوئی ترک اولا بھی کرتا ہے تو اگر جب تک موسوم کو وسیلہ نہیں بناتا میں دعا مستجاب نہیں کروں گا. گناہ معاف. ارے تم کس موسوم کے بیٹے ہو؟ سب کردار کا تمہیں پتا ہے. جب تک یعقوب کے بیٹے یعقوب کو وسیلہ نہیں بناتے تو ان کی بخشش نہیں ہوتی. اگر تم نے محمد آل محمد کو چھوڑا تو قیامت میں اگر جوتے نہ پڑے تو مجھے عبداللہ کی کرنا. نعرہ حیدری. نبی کے بیٹے کی دعا مستجاب نہیں ہوتی اور یہ سیدھا خدا تک پہنچتی. بزرگوں کے نہیں، ہم نسبت کو دیکھتے ہیں. بڑا جملہ، تاریخی جملہ. ارے اللہ نے کہا کہ حج کرو، کہا قرآن میں ہے حج کرو، کعبے کا طواف قرآن میں. لیکن یہ قرآن کی ایک آیت اشارتاً کنایتاً بتاؤ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ حجر اسود کو بوسا دو. بڑا جملہ قرآن کا. قرآن میں ہے طواف کا، میں مانتا ہوں. قرآن میں حج کا ہے، میں مانتا ہوں. لیکن جو دو صفا اور مروہ کا ذکر ہے قرآن میں مانتا ہوں. لیکن دو فعل تم ایسے کرتے ہو جو قرآن میں نہیں، نہ اشارتاً نہ کنایتاً. ایک جو 3 بڑے پتھر ہیں ان کو یا کنکریاں مارتے ہو یا جوتے. وہ بتاؤ قرآن میں کہاں؟ وہ قرآن میں کہاں؟ اور حجر اسود کو بوسا دینا کہاں؟ نہ اس کا ذکر نہ اس کا ذکر. تم پتھر کو، یہ بھی پتھر جس کو بوسا دیتے ہو. ابھی آیا تھا محرم سے 1 دن پہلے ٹی وی پر پروگرام ایک پروفیسر کا کہ یہ 3 پتھر کیا ہے. اس نے کہا تھا یہ 3 پتھر وہ لگے ہوئے ہیں جہاں شیطان نے جناب ہاجرہ، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی تھی. تو یہ جوتے لگانا یا کنکریاں مارنا یہ نفرت کی نشانی ہے. بڑا جملہ ٹی وی پر آیا تھا. بہتوں نے سنا ہوگا کہ یہ نفرت کی نشانی ہے اور یہاں شیطان نے بہکایا تھا جناب اسماعیل کو اور ہاجرہ کو اور جناب ابراہیم کو. اور جناب اسماعیل کو آن کے کہا تھا کہ تو بچہ ہے، اسے بوڑھے کے کہنے پر لگا ہے، اس کا تو ہے دماغ خراب. تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان نے کہا کیسے پہچانا؟ کہا جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہ شیطان نہیں. کیا ہوتا ہے؟ جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہ شیطان نہیں ہوتا تو اور کیا ہے؟ تو اب یہ ہے پتھر. تمام مسلمانوں سے دست بدستہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان واقعی ہے، یہ واقعی شیطان ہے. یہ واقعی 3 شیطان ہیں. یہ واقعی 3 شیطان ہے جس کو تم پتھریاں مارتے ہو. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر پتھر نہ ملے تو جوتے اتار کر مارو. تو یہ واقعی شیطان ہے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر باطل اصل نہ ملے، باطل اصل نہ ملے تو اس کی نقل بنا کر جوتے مارنا ہے. بڑا جملہ میں نے نعرہ حیدری. نہیں قبلہ سمجھ میں آ رہی ہے بات قبلہ؟ یعنی اللہ نے بتایا اگر باطل اصل نہ ملے تو اس کا نقل بنا کر جوتے مارنا یہ عین دین ہے. اور آئیے پھر قرآن کی طرف. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ.
جس نے اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کی اس کے دل میں میں تقوی ظاہر کر دیتا ہوں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جو جانور ہے قربانی کے یہ میری نشانی میں سے نشانیاں ہیں. اور اللہ نے فرمایا سورۃ مائدہ میں، یہ سورت دونوں سورت الحج کی آیت تھی، یہ ہے سورت مائدہ کی دوسری آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحج ولا القلائد. اے ایمان لانے والے میری نشانیوں کی عزت کرو، نشانیوں کی توہین نہ کرو. توہین کرو گے تو کافر. ایک ایمان لانے والے میری نشانیوں کی توہین نہ کرو. یا اللہ ہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا وہ ہیں قربانی کے جانور. وہ ہیں قربانی کے جانور. اللہ نے فرمایا صرف جانور کی نہیں، اس کے گلے میں جو رسی ہے اس کی عزت کرو. رسی کو نہ دیکھ، نسبت کو دیکھ. اب آئیے قریب آئیے، قریب آئیے. یا اللہ ان کی عزت کیوں کریں؟ یہ کوئی وہی دمبا ہے؟ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. یا اللہ یہ کوئی وہی بکرا ہے، یہ کوئی وہی دمبا ہے جو اسماعیل کے لیے جنت سے آیا تھا؟ یہ کوئی وہی ہے؟ اللہ نے فرمایا وہی نہیں ہے، اس کی شبیہ ہے. پتا چلا اگر عزت والا اصل نہ ملے تو شبیہ بنا کر عزت کرنا عبادت ہے. نعرہ حیدری. اگر ابھی نتیجہ دونوں آیتوں کا نکل کر آیا، دونوں آیتوں کا نتیجہ نکل کر آیا، دونوں آیتوں کا چھوڑو بھائی، دونوں آیتوں کا نتیجہ نکل کر آیا کہ نقل نہ ملے، اصل نہ ملے، باطل باطل. اصل نہ ملے تو نقل بنا کر اس کو جوتے لگانا دین. اور اگر حق و اصل نہ ملے تو اس کی شبیہ بنا کر عزت کرنا عین دین. اب ان بکریوں کی کیوں عزت کرتے ہو؟ یہ کوئی وہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ گھوڑا گھوڑے کو پوچھتے ہیں، جانور کو پوچھتے ہیں. ارے شرم نہیں آتی؟ تمہارا رشتہ ابراہیم سے ہے یا رسول سے؟ قیامت میں تمہارا نبی رسول ہوگا یا ابراہیم؟ اسی سے تو ہمارا اعتقادی رشتہ ہے کہ وہ رسول تھے. ہمارا راستہ تو رسول سے ہے، رسول سے ہے. اور اللہ نے یہ کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماءها ولکن ینالہ التقوی منکم. ان کا مجھے عبدالحکیم گوشت نہیں پہنچتا، کھالے نہیں پہنچتی، لیکن نسبت کو دیکھو. ہاں لن ینال التقوی منکم. یہ ایک کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے تو الفاظ کیا ہیں؟ ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ ابراہیم، یہ جو تمہاری قربانی تھی اسماعیل کی، یہ ایک بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، بے سببیہ، بذبح عظیم، بے سببیہ، بے سببیہ. ابراہیم اگر اسماعیل، آپ کی قربانی قبول، اسماعیل کا کردار قبول، لیکن اسماعیل سے کہ قربانی سے میرا مقصد حل نہیں ہو رہا تھا. یہ کون کر رہا ہے؟ خدا. بڑا جملہ میں نے کہا ہے، خدا کو سمجھ میں آ جائے کہ وفدیناہ بذبح عظیم. ابراہیم تمہاری قربانی قبول، تمہارا خواب سچا، اسماعیل کا کردار صحیح، لیکن اسماعیل کے قتل ہونے سے میرا مقصد نہیں حل ہو رہا تھا، خدا کا. بے ذبح عظیم، بے سببیہ. اس سبب کے لیے میں نے اس کو بچایا، اس سبب کی وجہ سے، یعنی کہ حسین اللہ کا مقصد ہے. بڑا جملہ
یعنی اسماعیل کے قتل سے اسماعیل کے ذبح ہونے سے میرا مقصد ہو نہیں رہا، حل ہو نہیں رہا تھا، پورا نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو بچایا، اس کو بچایا۔ اب میرا مقصد ہے حسین، میرے مقصد کو بچائے گا حسین۔ لیکن کام کون آیا؟ دمبا۔ آج پتا چلا ہمارے مذہب کا کہ کتنا ہی بڑے میں بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑے میں بڑا کیوں نہ ہو، دولت مند کیوں نہ ہو، فاتح کیوں نہ ہو، اگر نبی کے کام نہیں آیا، کتنا بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فاتح کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حیادار کیوں نہ ہو، اگر نبی کے کام نہیں آیا تو ہم اسی کو نہیں مانتے۔ لیکن اگر ایک جانور حسین کے کام آیا ہے تو اس کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، کہیں کوئی گمراہ نہ ہو جائے، یہ تعظیم ہے۔ ہم جو جھکتے ہیں یہ تعظیم ہے، ہم گھوڑے کو خدا نہیں سمجھتے۔ گھبرا گئے شاید میرا جملہ نہیں سمجھا۔ ہم جو گھوڑے کو جھکتے ہیں تو اس کو خدا نہیں سمجھتے، یہ تعظیم ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ اصل حق اصل نہ ملے تو شبیہ بنا کر اس کی عزت کرنا عین دین ہے۔ تو پتہ نہیں چلا؟ نہیں، دیکھو میں سمجھا نہیں سکا ہوں اس لیے آپ خاموش رہے۔ اب دیکھا کیا ہوا، حج کا پورا فلسفہ ظاہر ہو گیا پروفیسر کے کہنے کے مطابق۔ پروفیسر کے کہنے سے مطابق حج کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ 3 سے یہ کنکریاں مارنا یہ ہے نفرت کی نشانی، اور چوتھے کو بوسا دینا یہ ہے محبت کی نشانی۔ اسی کو ہم اصطلاح نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پتا چل گیا، پورے حج کا فلسفہ سمجھ میں آیا۔ میں بھی پتھر، لیکن 3 سے نفرت، چوتھے سے محبت۔ نفرت کا نام ہے تبرہ، محبت کا نام ہے تولی۔ نعرہ حیدری، اتنی ہی اگر تمہیں غیرت ہے تو حج کرنا چھوڑ دو حج کرنا، یا کو یا اللہ، ہم سب کو مانتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد بلند تر نعرہ صلوات، یا یہ کہو یا اللہ، ہم سب کو مانتے ہیں، ان تینوں کو بھی اور اس چوتھے ہم مانتے ہیں۔ وہاں کر کے آتے ہو اور یہاں آن کے انکار۔ ارے خدا کے گھر میں قسم کھا کر کھاتے ہو اور پھر جاتے ہو، پھر جاتے ہو۔ تو میں نے یہی عرض کیا، اب آئے گا قریب آ کر بات کرنا، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو۔ آئیے پھر سورت بقرہ کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ تقریر ایک جامع ہو جس کا کوئی دلیل دے نہ سکے، کسی کی جرأت نہیں کہ دلیل دے سکے۔ یہ الفاظ ہے قرآن کے سورت، میں نے پہلی آیت عرض کی تھی کہ انبیاء کے قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے، حق ہے۔ اب آئیے پھر سورت بقرہ کی طرف۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم تابوت۔ جب جناب نبی کا نام نہیں، قرآن نے تفسیر میں لکھا، شمائل نے بھی لکھا، اس نے کہا کہ اللہ نے تم پر
तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। उन्होंने पूछा हमें कैसे पता चले कि तालूत किससे आए? वक़ाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्किही अन यातियकुम ताबूत। तो उसके नबी ने, उस कौम के नबी ने उनको कहा कि उसकी निशानी ये होगी कि वो अपने साथ ताबूत लाएगा। अभी तालूत आया नहीं, तालूत तो किसी दूसरी जगह है, आया नहीं। अरे जिस नबी का नाम कुरान में नहीं उसको तो इल्मे गैब है, और जो वजूद कुरान है। बड़ा जुमला मैंने जुमला कह दिया, ऐसा मैंने जुमला कह दिया। अरे जिस नबी का कुरान में नाम नहीं उसको तो इल्मे गैब है, और जो वजूद कुरान इल्मे गैब नहीं। कहाँ जाऊंगा? इंशाल्लाह ये जो आज तकरीरें हैं अलग अलग मौजू पर है, जो मुझसे हो सकेगा आपको मैं मवा दूंगा। वक़ाल लहुम नबियुहुम मिन आयत मुल्की अन यातियकुम ताबूत। उसकी निशानी ये है कि वो अपने साथ ताबूत लाएगा। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्की अन यातियकुम ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम। उस ताबूत में तुम्हारे लिए दीन और दुनिया में सुकून होगा। ताबूत में मैंने पढ़ा कर दिया है। उस ताबूत में मैं जो हमारे अफसरान हैं उनको भी कहता हूं कि आओ तुमको भी एक दिन मरना है। मैं गैर शासी आदमी हूं, मैं तुम्हारे पास काम के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन सुनो काम इनसे पड़ेगा मरने के बाद। ये जिंदगी कुछ नहीं है, आओ कुछ ना कुछ तो सीखो। ये नहीं है कि शिया के घर में पैदा हुए और मर गए तो शिया नमाज पढ़ो, नहीं, कुछ नहीं फायदा होगा। ये है असल में इबादत, ये है असल में जिंदगी। आओ मुझसे न मिलो, लेकिन सुनो कि अब्दुल हकीम क्या कह रहा है। वक़ाल लहुम नबियुहुम मिन आयत मुल्की, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्की अन यातियकुम ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम। उसमें तुम्हारी रब की तरफ से, उसमें ताबूत में तुम्हारे लिए दीन और दुनिया में सुकून होगा। पहले तो पूछो कोई मुफस्सिर नहीं, अब जरूरत क्या है जो मुफस्सिर किसी बात को टाल सके। सबसे पहले जाकर कल तफहीमुल कुरान पढ़ना मौलाना मौदूदी की। ये कौन सा ताबूत था जो लाएगा? और इसको तो कई बरस गुजर गए थे। ये वो ताबूत था छोटा सा लकड़ियों का, जिस ताबूत में जनाबे मूसा की वालिदा ने जनाबे मूसा को बंद करके दरिया में डाला था, लकड़ियों का था। बड़ा जुमला नौजवान। बेटे मैं आपको इसीलिए चाहता हूं कि करीब बैठो तो समझो भी सही, मेंबर के करीब बैठो तो समझो भी सही। हाँ, लेकिन मैंने क्या कहा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कौन सा ताबूत था? लकड़ियों का, और जिसमें जनाबे मूसा की वालिदा ने उसको दरिया में डाला था। हमारे तफसीर ने लिखा 3 दिन रहा दरिया में, और मुसलमानों ने लिखा 30 दिन। तुम भी ऐसे करो। अभी रावी नदी में सैलाब आया हुआ है, ऐसे करो, अपने बच्चे को बंद करके। बड़ा जुमला मैंने कह दिया है नौजवानों। हाँ, मेरी तकरीर अक्ल से चलती है, फिक्र से, ऐसे नहीं कि फला ने जो कहा, नहीं, फला वाला नहीं। तकरीर और गुफ्तगू का ताल्लुक अक्ल से होता है, बेअक्ली से नहीं। हमारे मज़हब में अक्ल है, कयास नहीं। समझ है मेरी गुफ्तगू पर? हमारे मज़हब में अदल है, अक्ल है, कयास नहीं। तो उसने जो कह दिया नहीं,
میں نے عرض کیا کہ ہمارے تفسیر کا 3 دن، انہوں نے 30 دن۔ اب اگر قبلہ تابوت میں ہے سورا تو پانی سے بھر جائے ڈوب جائے، اگر ہوا نہیں ملتی تو بچہ مر جائے۔ یہ بتاؤ 30 دن زندہ کیسے رہا؟ تو کہتا ہے میں رسول جیسا، تو پہلے تجربہ کر کہ میں موسیٰ جیسا ہوں۔ تجربہ کر، اب تجربے کی دنیا ہے، تجربے کی دنیا ہے۔ پریکٹیکلی آپ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر کے دے کہ واقعی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اپنے بچے کو راوی ندی میں پانی بہت ہے، خود تجربہ کر لے تو پتا چلے نہیں یہ وہی تابوت تھا، چھوٹا سا، جتنا بچہ ہوگا اتنا ہی تو تابوت ہوگا، اتنا ہی تو تابوت ہوگا۔ اللہ نے کہا دین اور دنیا میں تمہارے لیے برکت۔ مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، جاؤ کون سی دنیا میں عظمت بنی اسرائیل کے لیے، جاؤ کر تفسیر دیکھو، کہتے ہیں یہ تابوت جو تھا جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو رکھ کر دریا میں ڈالا تھا، بنی اسرائیل جنگ میں لے کر جاتے تھے تو جنگ فتح، کسی کو اولاد نہیں ہوتا تھا تو یہاں آ کر دعا مانگتے تھے تو اولاد مل جاتی تھی، جس کو رزق نہیں ملتا تھا تو یہاں آ کر دعا مانگتے تھے، رزق مل جاتا تھا۔ یا اللہ بدعت کی ابتدا تو نے کی، اگر یہ بدعت ہے، بدعت نعرہ حیدری، تو وہاں جا کر کہتے نا اللہ اکبر، وہاں جا کر کہتے نا یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں تابوت چھوٹا سا لکڑیوں کا، اور جس جنگ میں جا کر تو جنگ فتح، کسی کو اولاد نہیں تو دعا مانگے اولاد، کسی کو رزق نہیں تو رزق۔ ارے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے کہا عبد الحکیم لکڑیوں کو نہ دے، دیکھ نسبت کسی سے ہے، نسبت کسی سے ہے۔ ارے اگر موسیٰ کا لکڑیوں کا تابوت جنگ میں فتح دے سکتا ہے، بے اولاد کا اولاد دے سکتا ہے، بے روزگار کو روزی دے سکتا ہے، تو ہماری شبی کو نہ دے، لیکن ہے کن کی؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ قبلہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو میں نے آیت پوری نہیں پڑھی، آیت پوری پڑھوں تو دیکھیں۔ اب کیا لکھیں؟ یہ پرانے نبیوں کے قصے ہیں، ان کے زمانے میں رواج، اب نہیں۔ وہ نبی خدا کو نہیں مانتے تھے، یعنی دیکھو آج میں ایک بڑے ملا کی کتاب پڑھ رہا تھا، میرے کمرے میں پڑی ہوئی ہے، تو وہ اس زمانے میں رواج تھا، اس سمے یعنی انڈائریکٹ وے میں نبی کو مشرک کہا گیا، وہ پہلے نبی تھے ایسے بے شرم۔ نبی کی عصمت پر، نبی کی عصمت کو داغدار بناتا ہے اپنے مقصد کے لیے، اسی لیے کہ تمہارے عیبدار ہیں، تمہارے داغدار ہیں، توجہ کر رہا ہے اپنوں کو بچانے کے لیے، نبی کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیا یہ ان کے زمانے میں تھا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ نہیں، ارے بچے گا تو وہ جس کی عزت خدا کے ہاتھ میں ہو۔ میں نے کیا میرے دوستوں کا اللہ نے کہا وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی ان یأتیکم تابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہوگا، خدا جانے وہ کب دنیا سے چلے، گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ نبی مستقبل کی خبر دے رہا ہے کہ اس میں ترکہ ہوگا، ترکہ کس کا؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کا۔ یا اللہ عجیب جملہ کہہ دیا، پھر مجھے پھنسا دیا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ موسیٰ کو جب اولاد ہی نہیں تھی تو آل کہاں سے آ گئی؟
موسیٰ کو تو یار آپ نے یہ کہہ دیا ہوتا، ایک ہی جملہ ہوتا، آل موسیٰ و ہارون، آپ نے تو الگ الگ کر دیا. بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں ترکہ ہوگا موسیٰ کے آل کا، ہارون کے آل کا. یا اللہ جب موسیٰ کی اولاد ہی نہیں تو یہ موسیٰ کی آل کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کہے گا عبدالحکیم بے وقوف کس کی باتیں کرتے ہو؟ ارے موسیٰ کو تو نہیں تھی، بھائی ہارون کو تھی. یہ ہارون کی اولاد ہارون کی نہیں، یہ موسیٰ کی ہے. تو پھر شرم نہ آیا کہ جب ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے تو علی کی اولاد رسول کی اولاد کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری. زندہ وہ ہیں جن کے لیے میں زندہ ہوں. ان کے لیے لگایا کریں. زندہ وہ ہیں جن کی وجہ سے میں زندہ ہوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کیا کیا؟ اس میں ترک آل موسیٰ و آل ہارون. اور نبی نے کیا فرمایا؟ تحملہ الملائکہ، اس کو کاندھے ملائک دیں گے. وہ کن کے کاندھوں پر ہوگا؟ ملائکہ کے کاندھے پر، ملائکہ کے. اور قرآن نے اور جناب امیر علیہ السلام نے تو ملائکہ کی یہ وصف بتائی کہ جو سجدے میں وہ سجدے میں مشغول، جو رکوع میں وہ رکوع میں مشغول، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو رکوع میں جو رکوع میں، جو تسبیح میں وہ تسبیح میں، جو قیام میں وہ قیام میں. تو آج یہ ملائکہ عبادت چھوڑ کر، یہ عبادت کو چھوڑ کر آئے. کیوں؟ معصوم کے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے، تاکہ اللہ بتائے کہ معصوم کی شبیہ کو کاندھا دینا یہ ملائکوں کی صفت ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. اور اللہ نے ایک جملہ کہا، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ نے فرمایا اگر مومن ہو تو مانو، مومن ہو تو مانو. میں نے جملہ ختم کر دیا، نتیجہ نکل کر آیا. اللہ نے فرمایا اگر مومن ہو تو مانو، مومن ہو تو مانو. ان کنتم، اگر مومن ہو تو مانو، اگر مومن ہو. اگر کوئی مومن نہیں تو نہ مانو، وہ اس کی قسمت ہے. اگر اللہ نے کہا مومن ہو تو مانو. کہ کون لے کر آیا تابوت؟ ملائکہ. کل مجھے بتانا نوجوانوں، ضرور پڑھ کر آنا. تفہیم القرآن مولانا مودودی کس نے لکھا کہ ہاں واقعی اس کو ملائک لے کر آئے تھے. بھائی جب کوئی اٹھانے والا نا وہ دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے، ملائک اس کو لے کے آ رہے ہیں، ملائک. اور اس میں ترک آل موسیٰ اور ترک ہارون میں کیا تھا؟ جناب موسیٰ کی عصا، جناب ہارون کی جوتیاں. بڑا جملہ، بڑا جملہ. ارے کیا قسم خدا کی، کیا شان ہے. ارے عصا خدا ہے، جوتیاں خدا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ عبدالحکیم دیکھ جوتیاں، موسوم کی جوتیاں کا کتنا مرتبہ ہے کہ ملائک عبادت کو چھوڑ کر اس کو اٹھانا فخر محسوس کرتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، عبادت کو چھوڑ کر موسوم کی عصا کو
اور جوتیوں کو اٹھا کر فخر محسوس کر رہے ہیں، ناراض نہ ہو جانا۔ جو شادی شدہ ہیں ان کو سب کو پتا ہے اپنی بیوی کا، کبھی کہو تو صحیح اپنی بیوی کو کہ تمہاری جوتی صاف کریں۔ ارے تم وہ ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے قریب نہیں آتی، مجھے پتا ہے، بدبو آتی، بدبو آتی ہے، تمہاری جوتی تمہاری بیوی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ عبدالحکیم، ہارون کی جوتی وہ ہے، موسیٰ کی عصا وہ ہے جو ملاک عبادت کو چھوڑ کر فخر کرتے ہیں ان کے اٹھانے پر، تاکہ دنیا کو پتا چلے ارے کہ جب تم جناب ہارون کے جوتی جیسے نہیں، ایسے نہیں کہوں کہ ملائکہ نے ان کے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم رسول جیسے، ان کے منہ پر جوتے مار کے بتایا کہ جب تم ہارون کے جوتی جیسے نہیں تو محمد آل محمد جیسے نعرہ حیدری۔ نوجوانوں سمجھ جاؤ، میں نے کیا کروں، اب ایک مجلس پر میرا اشرح جو ہے ہو جاتا ہے۔ اب قبلہ ایک مثال، اگر یہ مثال نہ دوں تو میری تقریر مکمل نہیں ہو رہی۔ گھبرا تو نہیں گئے، میں صرف آپ کے مزاج کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ میں 3 گھنٹے کی تقریر کرتا ہوں، لیکن گرمی میں، کیونکہ گرمی مجھے بہت لگتی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ میں نے کیا میرے دوستو، یہ الفاظ ہیں سورۃ ذاریات کے، گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کوئی حدیث نہیں، ضرورت کیا، حالانکہ حدیث پڑھنی مجھے چاہیے، تمہیں نہیں، کیونکہ تمہارے لیے تو قرآن کافی، حدیث مجھے پڑھنی چاہیے، حدیث مجھے پڑھنی چاہیے، اور ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ بغیر موسوم کے قرآن کا سمجھنا مشکل ہے۔ تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں کی الفاظ سورۃ ذاریات کے کہ جب جناب سارا کے پاس ملائکہ آئے کہ تمہیں بیٹا ہوگا، جناب سارا کو ملائکہ نے کہا تمہارا بیٹا ہوگا۔ جناب سارا کی عمر کیا تھی؟ 94 برس، 94، اور جناب ابراہیم کی عمر کیا تھی؟ 120 برس۔ گھبراؤ نہیں، دیکھو میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو میں نے یہی چاہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی ایسی باتیں ہو جو لے کے جاؤ، یہ لے کے جاؤ۔ جناب سارا کی عمر 94 برس، جناب ابراہیم کی عمر 120 برس۔ اب 120 برس کا شوہر، 94 کی بیوی، اس کو مبارک دینے آئے کہ آپ کو بیٹا ہوگا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، تو بی بی نے جا کر لغت دیکھنا، سرتن کی معنی چیخے پکار کر ماتم کرنا، زور سے ماتم کرنا، پکار کر، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اپنے منہ پر پیٹنے لگی۔ وہاں آواز، یہاں پیٹنا، بغیر کے نہیں، آواز بھی ہے، زور سے سرتن، زور سے چیخو پکار۔ یہ میرا نہیں، لغات القرآن کے چوتھے جلد میں اس کی معنی ہے، لغات القرآن کا 4تھا جلد، اس میں آپ جا کر دیکھیں ملے گا۔ سرتن کی معنی چیخو پکار، چیخو پکار، چیخو پکار بھی ہے۔ فسکت وجہ، اور منہ پر ماتم کرنے لگے، منہ پر۔ اب امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ ماتم کے 3 قسم، سینے پر پیٹنا، زانو پر پیٹنا، منہ پر پیٹنا، اور اس نے کہا سب سے بڑا ماتم ہے منہ کا پیٹنا۔ نبی کی بیوی
نبی کی بیوی بڑا ماتم کر رہی ہے. اگر سرت نہ ہوتا تو ملا کہتا صرف کیا تھا، ہائے ہائے تھوڑی کیا تھا، تمہاری طرح ہماری نیندوں کو خراب کرتے ہو. گھبرا گئے شاید میرے دوستوں، میں نے تو کہہ دیا تم نے ہمارے نیندی کو خراب نہیں. معصوم کی ماں، 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 یہ ان کا فلسفہ ہے. جناب حاجرہ اور جناب سارہ آپس میں لڑتی تھی، اسی لیے جناب حاجرہ کو لے کر گئے تھے مکے. غلط، بے وقوف. دیکھو یہاں بھی کیسے آئے، راستہ تو چوگرد بند ہے. بڑی کوشش کرتے ہیں باہر نکلنے کی، کہاں راستہ ملے گا؟ ارے راستہ تو در سے ملتا ہے. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ راستہ تو در سے ملتا ہے، دیوار سے نہیں. میں نے کیا بہت کوشش کی. ارے معصوم کی ماں، معصوم کی بیوی، الفاظ بھی ہیں ماتم کے، منہ پر ماتم بھی کر رہی ہے. فسکت وجہ زور، سرتن چیخو پکار، سکت منہ پر پیٹنا. وقالت عجوز العقیم، یا اللہ حیرت میں ماتم کرتی. یا اللہ 94 برس کی بڑھیا، 120 برس کا شوہر، مجھے بیٹا کیسا ہوگا؟ قالوا کذالک قال ربک، کہا ایسا ہی ہوگا کیونکہ تم نے تمہارے رب نے کہا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، وہ علیم ہے، حکیم ہے، اس میں کچھ حکمت ہے. حکمت کے سوا کوئی نہیں دیا. کیوں بی بی نے ماتم کیا؟ یوسف نے ماتم کیا تھا جدائی میں، جناب یعقوب نے ماتم کیا تھا، رویا تھا فراق میں، جدائی میں. اور جناب سارہ ماتم کر رہی ہے عبرت میں، تعجب میں، حیرت میں، حیرت میں. بیٹا سمجھ میں آ رہی ہے؟ قریب آ کے بیٹھو، میں نہ سمجھاؤں گا اور کون سمجھائے گا، دل میں نہ کیا کرے. تو قریب بیٹے کو بات کرنا چاہیے کہ واقعی میں سمجھا رہا ہوں. وہ ماتم تھا فراق کا، جدائی کا، اور یہ ماتم ہے حیرت کا. حیرت کا ماتم ہے کہ 94 برس کی میں، 120 برس کا میرا شوہر، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ اللہ کو کہنا تھا یا جناب ابراہیم کو بھی بدعت سے کام لے رہی ہے. جناب ابراہیم نے کیوں نہیں منع کیا؟ خدا نے کیوں نہیں منع کیا؟ کم از کم ڈانٹا تو صحیح، اوروں کو بھی تو ڈانٹا ہے. بڑا جملہ میں نے، بڑا جملہ میں نے کیا. میرے دوستوں پڑھے سارے لکھے ہو، سارے پڑھے لکھے ہو. ارے جو خدا رسول کی بیوی کو ڈانٹ سکتا ہے وہ جناب ابراہیم کے بیوی کو نہیں ڈانٹ سکتا تھا. ڈانٹا نہیں، محبت سے کہا بیوی ماتم کرتی ہو نا، ماتم کرتی ہو نا. ماتم پہلے کیا، بیٹا بعد میں آیا. سمجھنا چاہتا ہوں، ماتم پہلے کیا، بیٹا بعد میں آیا. اور اللہ نے محبت بھری باتوں میں کہا قالوا کذالک، سارا ہوگا. قال ربک، تمہارے رب نے جو کہا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکیم ہے، علیم ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. میں علیم ہوں، میں نہیں جانتا کہ تو کتنی عمر کی ہے، میں نہیں جانتا کہ تمہارا شوہر کتنی عمر کا ہے. لیکن حسرت میں ماتم، تعجب میں ماتم. مسلمانوں جہاں جہاں یہ میری آج کا جملہ آخری مجلس کا جا رہا ہے، سنیں، ہم بھی
تعجب میں ماتم کرتے ہیں، ہم بھی تعجب میں ماتم کرتے ہیں کہ ارے کلمہ بھی رسول کا پڑھتے ہو اور بغض بھی اولاد رسول کا، کلمہ بھی رسول کا پڑھتے ہو اور ذبح بھی اولاد رسول کے کرتے ہو، اسی سے بڑا تعجب کیا ہے کہ جس کا کھاتے ہو اسے نمک حرامی۔ نعرہ حیدری، بلا سمجھ میں آ گیا؟ اب تو کوئی کسر باقی نہیں رہی جو قرآن نے چھوڑی ہو۔ ہاں، ہم جدائی میں ماتم کرتے ہیں، فراق میں کرتے ہیں، تعجب میں کرتے ہیں، حیرت میں کرتے ہیں۔ ارے حیرت میں ہی تو ماتم تھا، حیرت میں ہی تو، حیرت کی بات آ گئی تو قبلہ مجھے ایک حیرت کی بات کربلا میں نظر آئی۔ ہاں قبلہ، یہ عجیب بات ہے، اور وہ حیرت بھری بات ہے اصغر کی شہادت۔ ارے اور تو بڑے تھے، اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو بچہ تھا، 16 رجب کو پیدا ہوا، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 12 دن کا اصغر تھا جو حسین نے مدینہ چھوڑا، اور اس شہزادے کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی۔ ہائے کتنا غریب شہزادہ، کتنا غریب شہزادہ ہے کہ پوری زندگی قبلہ سفر میں گزر گئی، پوری زندگی سفر میں گزر گئی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب 10ویں شب عاشور آئی تو حسین نے خیموں کا معائنہ کیا، اور جب جناب رباب کے خیمے کے دروازے پر آئے تو دیکھا کہ رباب رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا اللہ ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت۔ حسین نے کہا رباب یہ اپنی قسمت کو کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا مجھے یقین ہے کل زینب اپنی قربانی دے گی، لیلا اپنی قربانی دے گی، ام فرح اپنی قربانی دے گی، میرا تو چل بھی نہیں سکتا، مولا میں قیامت کے دن بطول کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے بچے، میرے نوجوان، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، جب کہا مولا میں بطول کو، تمہاری ماں کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گی؟ حسین نے کہا رباب اگر کل اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کیسے نہ مانے، اگر اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کا کرنا ماننا۔ ہاں عاشور کا دن چڑھا، رباب مصلی پر بیٹھی ہے، یا اللہ میری قربانی کب قبول ہوگی؟ حسین آیا، رباب اصغر مجھے دو، اصغر مجھے دو، اصغر مجھے دو۔ حسین نے رباب سے اصغر لیا، 2 ساس ہیں، حسین زینب، 2 قدم حسین آگے آیا، جناب رباب مولا 1 سیکنڈ کے لیے مجھے اصغر دو۔ کہا کیوں دل نہیں چاہتا؟ کہا مولا دل تو چاہتا ہے لیکن 1 منٹ کے لیے دو۔ جناب رباب خیمے اندر لے کر گئی، 1 منٹ کے بعد واپس آئی، دیکھا دونوں بھائی بہن بھائی انتظار کریں دروازے پر۔ حسین نے بیٹا دیکھا، بیٹا تو وہی تھا، منظر الگ تھا۔ بی بی نے کیا کیا تھا؟ اصغر کے بالوں میں کنگھی دی تھی، آنکھوں میں سرما لگایا تھا، نئے کپڑے پہنائے تھے، اور ایک چھوٹا سا رومال اٹھا کر اصغر کی کمر میں باندھ لیا۔ مجھے علی کی عظمت کی قسم ہے، حسین جیسا شہنشاہ جب یہ منظر دیکھا تو 3 مرتبہ بیٹھا، 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا۔ رباب یہ کیا لے کر آئی ہو؟ مولا میں اس کو سپاہی بنا کر لے کر آئی ہوں، مولا اور تو تلواریں لے کر گئے تھے، یہ تو اتنا چھوٹا سپاہی ہے، میں اس کو سپاہی بنا کر لے کر آئی ہوں۔ کہا ہاں رباب حسین کو جلا لایا، ہاں رباب آج کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، اصغر کو حجت خدا کا بیٹا ہے، سمجھے گا، بس یہ کہنا تھا۔ یا جناب رباب نے اصغر کو دیکھا، بیٹے نے ماں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جس کا مقصد یہ تھا اماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کہا بیٹا سب سے پہلی میری وصیت یہ ہے کہ تمہاری دادی ہے خاتون جنت، جب شہادت کے بعد دادی کے ہاتھوں میں جاؤ
اور دادی تم سے پوچھے کہ ماں نے سرما تو لگایا ہے، نئے کپڑے تو پہنایا ہے، منہ کیوں نہیں دھویا؟ تو میری شکایت نہ کرنا، کہنا دادی اماں 3 دن سے اماں بھی پیاسی تھی۔ ہاں، اور اصغر بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب تیر لگے تو رونا نہیں۔ دنیا کہے گی کہ رباب کے دودھ کا اثر ہے۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ تمہارا دادا ساقی کوثر ہے، تمہارا دادا ساقی کوثر ہے، جب اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر تمہیں حوض کوثر پر لے کر آئے کہ بیٹا پانی پیو، تو ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہنا دادا معاف کرنا، میری پھوپھی زینب پیاسی، میں تب تک پانی نہیں پیوں گا جب تک میری بہن سکینہ پانی نہیں پیے گی، میں تب تک پانی نہیں پیوں گا جب تک میرا بابا پانی نہیں پیے گا۔ جاؤ حسین خدا حافظ، جاؤ حسین خدا حافظ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ کہوں، حسین آیا۔ اب یہ تو متفق روایت ہے کہ تیر کا وزن اصغر سے بڑا بھاری تھا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، یہ موسوم کا جملہ ہے، یہ موسوم کا جملہ ہے۔ میرے دوستوں، موسوم نے فرمایا ہے کہ یہ تیر اصغر کو نہیں لگا تھا، آل محمد کے سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس جملے کو سمجھے میرے دوستوں، کے سمجھ میں آ گیا تو ساری رات رو گے کہ موسوم نے کیا فرمایا۔ میرے دوستوں، تیر اصغر کے وزن سے بڑا بھاری تھا۔ 3 مرتبہ حرملہ نے کمان میں تیر جوڑا لیکن گر گیا۔ تو کسی نے پوچھا تو بڑا نشانے باز ہے، یہ تیر کیوں گر رہا ہے؟ کہا جب میں تیر جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو کربلا کے میدان میں ایک کالے برقعے والی بی بی کی آواز آتی ہے، حرملہ میں حسین کی ماں بطول ہوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے دوستوں، پتا چلا تاریخ میں کہ جب 4تھی مرتبہ حرملہ نے تیر جوڑا تو آنکھوں پر کسی نے ہاتھ دیا، تیر آیا، اصغر کے گلے پر لگا اور گلے سے نکل کر حسین کے بازو میں لگا۔ میرے دوستوں، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے رونے کے لیے اصغر کا۔ ہاں میرے دوستوں، میں کیا کروں، میں تو بڑے ادب سے پڑھتا ہوں، لیکن معصوم کی روایت ہے کہ تیر اتنا بھاری تھا کہ اصغر الٹ گیا تھا، اصغر الٹ گیا تھا اور منہ کیا خیمے کی طرح۔ اماں میں ہنس رہا ہوں، رو نہیں رہا ہوں، اماں میں ہنس رہا ہوں، رو نہیں رہا ہوں۔ اور عزاداران حسین، ایک جملہ جو مجھے ملا وہ یہ ملا کہ تیر اصغر کا گلا کاٹتا ہوا حسین کے بازو میں لگا تو اصغر نے بابا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جملہ کہا، بابا معاف کرنا، تیر تو مجھے لگنا تھا لیکن آپ کے بازو میں لگا ہے بابا، اسی لیے کہ میری گردن چھوٹی ہے۔ بابا بابا میری گردن چھوٹی ہے، بابا اسی لیے تمہارے بازو میں تیر لگا۔ عزاداران حسین، ایک جملہ کہہ دوں تاکہ اس بی بی کا جس کا میں نے نام لیا ہے آج کی مجلس کے نام پر ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب 11ویں محرم کو جناب رباب آئی ہے کربلا میں تو جناب حسین نے اصغر کی قبر بنائی تھی، ایک طرف قاسم کے ٹکڑے، دوسرے طرف اکبر کی لاش۔ جناب رباب اصغر کی قبر پر بیٹھ گئی، ایک ٹکڑا قاسم کا اٹھایا، اصغر کی قبر پر رکھا، ایک ہاتھ اکبر کا اٹھایا، اصغر کی قبر پر رکھا اور آہستہ آہستہ کہا، قاسم بیٹے، اکبر بیٹے، چھوٹے بھیا کا خیال رکھو، جنگل ہے کہیں ڈر نہ جائے، جنگل ہے کہیں ڈر نہ جائے۔ اصغر کی قبر سے اٹھی، حسین کے لاش پر آئی۔ ہاں بی بی،
عبد الحکیم جیسے خطیب تم پر لاکھوں قربان ہو جائے۔ ارے سید دادی تو نہیں تھی، بطول کی بہو تھی، لیکن میرے دوستوں میں نے ایک جملہ کہنا چاہتا تھا، وہ یہی کہ جب حسین اصغر کو جیسے بھی، اور میں نے جملے جیسے بھی اسی لیے کہا ہے کہ کئی ایسے مورخین جنہوں نے لکھا تھا کہ جب تیر لگا تھا تو اصغر کا سر الگ ہو گیا تھا، اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھی حسین اصغر کی لاش لے کر آیا تھا تو ہم 10 محرم کو عمل کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے۔ یہ حسین کا عمل ہے کربلا کے میدان میں، کب جب اصغر کی لاش لے کر آئے 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے۔ سوچ رہا تھا حسین کہیں رباب مر تو نہیں جائے گی، سید دادی نہیں، ماں کا دل ہے، ماں کا دل ہے۔ 7ویں مرتبہ حسین، 7ویں مرتبہ حسین خیمے کے در سے داخل ہوئے، جیسے ہی تھا حسین نے لاش رباب کو دی، قبلہ سب سے پہلے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور حسرت سے کہا ہاں بیٹے یہاں ایسے بھی انسان ہے جو تم جیسے ننھے منھے بچوں کو قتل کرتے ہیں، بیٹا یہاں ایسے بھی انسان ہے جو تم جیسے ننھے منھے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ جملہ کہا کر پھر حسین کی طرف دیکھا کہ حسین کا چہرہ، حسین کا سر نیچے ہے، حسین کا سر نیچے دیکھ کر جناب رباب نے کہا مولا سر کو نیچے کیوں کیا ہے؟ مولا سر کو اوپر کرو، مولا سر کو اوپر کرو، مولا میں حاجرہ نہیں، میں بطول کی بہو ہوں، مولا میں حاجرہ نہیں، میں بطول کی بہو ہوں۔ ہاں اور یہ بھی جب حسین کے لاش پر آئی تو 3 جملے ملے، مولا حسین مدینہ ہوتا تو گاؤں میں جا کر کفن لے کر آتے، لیکن مولا مدینہ نہیں ہے۔ مولا دوسری بات یہ ہے کہ سر پر چادر نہیں ہے، چادر ہوتی تو آپ کے لاش پر ڈالتی، اور مولا تیسری بات یہ ہے کہ میرے بازو بندھے ہوئے ہیں، اگر بازو کھلے ہوئے ہوتے تو بالوں کا پردہ کرتی، بالوں کا سایہ کرتی، لیکن مولا نہ کفن دے سکتی ہوں نہ سایہ کر سکتی ہوں، لیکن ایک تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ آزاداران حسین، یہ میں نے جملہ اسی لیے کہا ہے کہ آج کی مجلس میری آنکھ آزاد رباب کی طرف ہو جائے۔ ارے آزاداران حسین، 3 سال کربلا کے واقعے کے بعد 3 سال بھی زندہ رہی، لیکن نہ سائے میں بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ ہاں آزاداران حسین، کہوں ایک جملہ، آیت اللہ زنجانی نے لکھا ہے کہ جناب رباب اتنی غریب ہو گئی تھی، علی کی بہو، بطول کی بہو اتنی غریب ہو گئی تھی کہ 2 سال تک کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب مدینے میں آئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد کو کہا بیٹا جاؤ ماں کو اندر لے کر آؤ، 3 برس گزر گئے ہیں، ماں کو اندر لے کر آؤ۔ میرے دوستوں سید سجاد گیا، اماں 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 اندر چلو، پپھو نے مجبور کیا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ یا بی بی نے کہا بیٹا ایسے نہیں کہو، میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرے مولا کی لاش دھوپ میں پڑی ہوئی، بابا میں آج بھی دیکھ رہی ہوں بیٹا کہ میرے مولا کی لاش دھوپ میں پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک جملہ کا اماں آج میں عابد کی حیثیت میں نہیں آیا، امام کی حیثیت میں۔ دوستو یہ کہنا تھا، یا بی بی نے آج کی طرح منہ کیا، یا اللہ آج میری عزت رکھ، یا اللہ آج میری عزت کا سوال ہے۔ ایک امام نے کہا تھا، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ سائے میں نہیں بیٹھوں گی، دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ سائے میں بیٹھ، یا اللہ میری عزت رکھ، یہ کہنا تھا۔ یا بی بی زمین پر گری، سید سجاد نے زانوں پر ماں کا سر رکھا اور پھوپھیوں کو بلایا، پھوپھی آؤ میری اماں جا رہی ہے۔ اللہ اللہ علی القوم الظالمین، یا اللہ
یا اللہ جس بی بی اور بیٹے کا ہم نے مسائل پڑھا، یا اللہ تمہیں واسطہ ہے اس جناب رباب کا، تمہیں واسطہ ہے شہزادی علی اصغر کا، دور دور سے مومنین آئے ہیں، ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر، اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا کر وہ محمد رال محمد کو پہچاننے کی کوشش کریں، بیماروں کو مکمل صحت یابی عطا کر۔ یا اللہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے جناب زینب کا، تجھے واسطہ ہے بیمار مدینہ کا، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، ان کو مکمل صحت یابی عطا کر۔ یا اللہ تمام مومن جہاں جہاں سے آئے ہیں وہ خیر خوبی سے اپنے گھر جا کر اپنے بچوں سے ملے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم چھوٹے بڑے بزرگ محمد رال محمد کی نقش قدم پر چلیں۔ اللہم صلی علی